جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اور ان دونوں کے روبرو قسمیں کھانے لگا کہ یقین آ جائے میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ کی قسم کھانے لگا، اور اس وقت سے جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی۔ اس نے ان دونوں کو فریب دے کر بہکا لیا، جیسا کہ فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، یعنی دھوکے سے انہیں پھسلایا، حالانکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی تھی؟ جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہمیشہ کے لیے جنت مل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا۔ دونوں اپنے بدنوں پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ کپڑے اترنے پر دونوں کو حیا آئی، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں برہنہ ہونے کی ناپسندیدگی شامل ہے۔ برہنہ ہو گئے تو کوئی لباس نہیں تھا، اس لیے درختوں کے پتے جوڑ کر جسم ڈھانپنے لگے۔ حدیث میں آیا ہے، آدم بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم بولے، اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں، اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں، پھر یہ کہ نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا؟ اس بارے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ حوا علیہ السلام تھی۔ انہی نے آدم علیہ السلام کو طمع دلاتے ہوئے اس غلطی پر آمادہ کیا تھا، جیسا کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔ حوا علیہ السلام نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا تھا۔ اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو آدم بھی خیانت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ معصیت میں مبتلا ہوتے۔ تب اللہ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ کیا وہ دونوں اپنی معصیت پر بضد رہے اور تکبر کرنے لگے، جیسا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور پھر لگا تھا اپنی معصیت پر اصرار کرنے، یا ان دونوں نے توبہ کر لی؟ جی ہاں، دونوں نے توبہ کر لی، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس قصے میں ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا کر جنت سے نکال دیا، پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کس طرح لے گیا جبکہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا؟ قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ وسوسہ اس نے کیسے ڈالا جبکہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا؟ مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس نے جنت سے باہر رہ کر یہ وسوسہ ڈالا تھا، جیسے آج کل تار اور بغیر تار کے آواز کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، ایسے ہی شیطان نے اپنی طاقت سے یہ وسوسہ ان کے دلوں تک پہنچایا۔ لگے ہاتھوں ابلیس کی حقیقت بھی سن لیں۔ ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ یہ راندہ درگاہ ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہ لقب ملا، ورنہ روایات کی روح سے اس کا اصل نام عزازیل تھا۔ پہلے یہ جنات میں سے تھا، اپنے رب تعالی کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا۔ اس کا علم ناقص تھا، مزاج ناپاک تھا، وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء خطا اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی مستقل حفاظت اور نگرانی قائم رہتی ہے۔ اگرچہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور تمام انسانی تقاضے انہیں لاحق ہوتے ہیں، لیکن ان کے عمل اور ارادے میں کسی قسم کی بدی اور شر کا عمل دخل قطعاً نہیں ہوتا۔ ان کا ہر قول اور عمل بلکہ ہر حرکت اور سکون کی حالت بھی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ البتہ بشر ہونے کی وجہ سے بھول کا امکان ہوتا ہے،
تاہم بھول ہو جانے کی صورت میں انہیں فوراً ہی خبردار کر دیا جاتا ہے۔ بھول ہو جانا بشری طبیعت کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے۔ انبیاء سے بھول چوک ہو جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلا بہت سی قومیں اپنے نبیوں کے معجزات دیکھ کر ان میں ربوبیت کی صفات کی قائل ہو گئی، یہاں تک کہ بعض قوموں نے اپنے نبیوں کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بھی جانا۔ جب انبیاء سے بھول اور لغزشیں ہوئیں تب گویا لوگوں پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ الہ نہیں ہے۔ الہ ہوتے تو کس طرح ان سے بھول ہو سکتی تھی۔ اس سے یہ بتانا بھی مقصد تھا کہ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں، کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہوتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ لغزش گناہ نہیں تھی۔ ممنوع درخت کا پھل کھاتے ہی سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا لباس اتر گیا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، قال اهبطوا، جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا تم وہیں زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ قرآن مجید کے دیگر مقامات میں بھی اس قصے کی تفصیل موجود ہے۔ مثلاً فرمایا، اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عزم نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے صاف انکار کر دیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا، کہنے لگا میں آپ کو دائمی زندگی کے درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کھایا، پس ان کے ستر کھل گئے اور وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی۔ حکم ہوا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات یہ ہیں، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہم پر مغفرت و رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ حوا علیہ السلام بھی اتری اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ یہ کس جگہ پر اترے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات راجح محسوس ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدے میں اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام اتر آئے تو حوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، زمین میں ان کی تلاش میں سرگرداں ہوئے۔ آخر کار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ چونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی تھی اور ان کا آپس میں تعارف ہوا تھا، لہٰذا اسی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع کیا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا۔